تو حافظ حمداللہ صاحب، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں JUIFA کے کافی اہم رول تھا، اب جو ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہیں اور سینیورٹی پرنسپل کو بائی اینڈ لارج دفن کر دیا گیا ہے، سوائے سندھ ہائی کورٹ کے باقی جو ججز آئے ہیں اور تعینات ہوئے ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں تھے. آپ مطمئن ہیں اس تعیناتیوں سے؟ دیکھیے مجھے صاحب ایک بات تو میرے بھائی نے کی ہے کھیلداس نے کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں. آپ نے بھی ابھی سوال میں یہی اٹھایا، جمعیت علماء اسلام 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ جمعیت علماء اسلام 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے ساتھ تھی، کیونکہ حکومت اور حکومت کی جو پارٹنر پارٹیاں ہیں وہ رات کے تاریکی میں پارلیمنٹ میں اتوار کی رات اتوار کے بازار انہوں نے لگایا تھا. کس مقصد کے لیے؟ ایک کھالے ناک کے ذریعے 73 کی آئین کے چہرے کو ڈسانا، یہ ان کا ارادہ تھا. مولانا صاحب نے اس کالے ناک کا سر کچل دیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. مگر جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ سینئر موسٹ پرنسپل تو ختم کر دیا. تو اس لیے ہم نے 73 کے آئین کو جتنا بچا سکتے ہیں اتنا ہی ہم نے بچایا، کیونکہ یہ چاہتے تھے 20 سے 22% 73 کی آئین کی چہرے کو مسخ کرنا، تاکہ اس کا چہرہ ہی 73 کا نہ ہو. اور راتوں رات 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں مولانا صاحب نے اس پر پاؤں رکھ کے ان کو روک دیا، 2 مہینے تک گھسیٹا. اور اس پوری پروسیس میں اب جو تعیناتیاں ہوئی ہیں اسے آپ اب جو 26ویں آئینی ترمیم اب مس یوز کیا جا رہا ہے. اگر قانون کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہے، میں تو قانون کا ماہر نہیں ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو اگر غلط ہو رہا ہے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، پھر تو غلط کو غلط کہنا ہمارے شیوا ہے، ناجائز کو ناجائز کہنا یہی سچائی ہے. لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہیں گے کہ بلوچستان کے اندر آپ نے مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے آپ نے اس کے فیور میں ووٹ ڈال دیا، حالانکہ آپ باہر تقریریں کرتے رہے کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں، اور پھر آپ نے عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود دا ہیئر یہ ہو رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیے. ابھی علی ظفر صاحب نے سینیرٹی کی بات کی، ہمارے ساتھ یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ آنے والا چیف جسٹس سینیرٹی کی بنیاد پر ہوگا. باقی جو اس کے بعد جو چیف جسٹس آئے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے گا. لیکن اس وعدے پہ عمل نہیں ہوا، اور نہ پیپلز پارٹی نے وہ وعدہ نبھایا، نہ مسلم لیگ نے. ایک بات اور، جہاں آپ نے مائنز اور منرلز کی بات کی، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پارٹی کے اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کیا. میرے بات سنیے، شوکاز نوٹس اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، آہستہ آہستہ اس شوکاز نوٹس پہ عمل بھی ہوتا جا رہا ہے. سر انہوں نے بھی شوکاز نوٹس PTI والوں نے جاری کیا ہے، جو پیکا کا بل پاس ہوا تھا وہ دن اور آج کا دن. ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شوکاز نوٹس ہوا میں نہیں جائے گی جس طرح دیگر پارٹیوں کی شوکاز